السلام علیکم۔ اسکیل کارڈ نیوٹم گینگرین کی پراپر دوا، زخم جو نہ ٹھیک ہو، کالا پڑ جائے اور بڑھتا ہی جائے کی مناسبت سے یہ اس کی دوا بنتی ہے۔ 1.5-2 سال پرانی بات ہوگی، شوگر کا ایک مریض جس کی عمر تقریباً 40 سال ہے، ڈاکٹروں نے اس کا پنجہ کاٹنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ کسی نے میرا بتایا، وہ میرے پاس آیا، حسب معمول میں نے اس کو پہلے نمبر پہ بخار کی دوا دی، دوسرے نمبر پہ شوگر کی دوا سلیکٹ کی اور تیسرے نمبر پہ اسکیل کارڈ 30 میں دی اور تاکید کر دی کہ دن میں 15 منٹ کے وقفے سے 1 راؤنڈ صبح، 1 دوپہر، 1 شام، 3 راؤنڈ یا 4 راؤنڈ کرنا ہے آپ کو۔ چند ہی دن میں اس زخم سے مواد رسنا شروع ہوا، پہلے رس رہا تھا پھر نکلنا شروع ہوا اور چھیچڑے بھی بن کے نکلا، کالے کالے چھیچڑے نکلے اور اس طریقے سے اس کا جو پاؤں کا پنجہ کاٹ رہے تھے گٹے سے وہ بچ گیا۔ آج بھی وہ مریض بالکل ٹھیک ہے، آتا ہے کبھی کبھی آتا ہے، کبھی کسی مریض کو لے آتا ہے۔ ہر کار کی سلیکشن کی مناسبت سے جو ہمیں واضح علامات ملتی ہے، خونی پیچش ہے۔ السلام علیکم۔ نیٹرم میوریٹیکم یعنی معمولی کھانے کا نمک، سوڈیم کلورائڈ، یوریا اور پلیٹلیٹس کی مناسبت سے واحد دوا۔ گرمیوں میں پرانے لوگ جب ہمارے جسم سے پسینہ آتا تھا تو اس کو سوڈیم کلورائڈ کو بیلنس کرنے کے لیے شکنجی بنا کے نمک پیتے تھے، لسی میں نمک ڈال کے پیتے تھے، تربوز میں نمک ڈال کے کھاتے تھے۔ اسی طرح فوج میں جب ایکسرسائز کے بعد نمک پلایا جاتا تھا، پولیس میں ایکسرسائز کے بعد نمک پلایا جاتا تھا، جب ہم لوگ کھیلتے تھے کھیلنے کے بعد جو پسینہ نکل کے سوڈیم کلورائڈ کی کمی ہوتی تھی اس کو میک اپ کرنے کے لیے ہمیں نمک پلایا جاتا تھا اور یہ سوچ کے پلایا جاتا تھا کہ ہمیں جو نمک ہمارے جسم سے نکلا ہے پسینے کے ذریعے اسے ہمیں پورا کرنا ہے۔ جب سے یہ سوچیں ختم ہو گئی ہیں، جب بخار ہوتا ہے تو ڈینگی فیور میں مبتلا ہو جاتا ہے، گرمیوں میں خوب پسینہ آ کے ہمارا سوڈیم کلورائڈ کم ہو جاتا ہے اور جب اگست کے بعد جو بخار ہوتا ہے تو اس کے پلیٹلیٹس ایک دم گرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے جسم میں سوڈیم کلورائڈ کی کمی ہوتی ہے اور وہ ڈینگی بخار کا سبب بن جاتا ہے۔ گھٹنے کی چپنی کے نیچے ورٹیکل میں درد ہوتا ہے، ایلوپیتھک ڈاکٹرز اس کو ایکس رے کراتے ہیں تو ان کو گیپ نظر آتا ہے اور وہ مریض کو کہتے ہیں کہ آپ کے گھٹنے میں گیپ آ گیا ہے۔ جو ایسا مریض ہمارے پاس آتا ہے تو ہم اس کو نیٹرمیور 30 کی ایک خوراک دیتے ہیں، 2-3 منٹ نہیں لگتے کہ مریض کہتا ہے میرے درد میں آرام آ گیا اور ہم وہی دوا بنا کے دے دیتے ہیں اور مریض اس کے درد سے نجات پا لیتا ہے۔ اسی طرح سوڈیم کلورائڈ جو ہے یہ ہمارے جسم میں وائٹ سیل اور ریڈ سیل کو بیلنس کرنے کی واحد دوا ہے۔ اس کے علاوہ کوئی دوا ایسی نہیں ہے جو وائٹ سیل کو کم کرے اور ریڈ سیل کو بڑھائے۔ جن لوگوں کو وائٹ سیل زیادہ ہوتے ہیں، ریڈ سیل کم ہوتے ہیں تو ان کو عموماً نائٹ فال کی بھی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کی حکمت یہ ہے کہ جب خون پتلا ہوگا تو جو مادہ ہے ہمارا وہ بھی پتلا ہوگا اور وہ آرام سے نکل جاتا ہے، نائٹ فال ہو جاتا ہے۔ جن کو نیٹرم میور کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کو کبھی لو بی پی ہوتا ہے، کبھی ہائی ہوتا ہے، کبھی ہائی کبھی لو بی پی ہو تو اس کی واحد دوا نیٹرم میور بنتی ہے۔ جن مریضوں کو پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے رات کو، خاص طور پہ دن میں بھی ہوتا ہے، کھچاؤ والا درد ہوتا ہے، رات کو نیند میں بے چینی ہوتی ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اکثر لوگ پنڈلیوں کو دباتے ہیں۔ نیٹرم میور اگر 30 میں دے دیں، 200 میں دے دیں، مشکل سے 5-10 منٹ لگتے ہیں اور مریض کے درد بھی آرام آ جاتا ہے اور نیند میں جو بے چینی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے اور نیند کی جو نہ آنے کی شکایت ہے اس میں بھی کمی آتی ہے اور سکون سے مریض سو جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے وہ میری لاج رکھ لیتا ہے۔ میں سب سے یہی کہتا ہوں کہ غور و فکر جو ہے وہ واقعی میں عبادت کا درجہ ہے۔ کتابوں سے ہمیں پڑھنا ہے لیکن اس کے بعد اس سے زیادہ ہمیں غور و فکر کرنا ہے، اس سے ہمیں کچھ ملتا ہے۔ یہ میں نے تھوجا کیوں بتائی
ڈاکٹر صاحب کو، اس لیے کہ آج کل یہ کیسز بہت ہو رہے ہیں. جو مریض ہمارے پاس آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم علاج کرا کرا کے تھک گئے، پین کلر کھا کھا کے تھک گئے ہیں، چورن کھا کھا کے تھک گئے ہیں، یہ ہمارا پیٹ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے، یہ درد پسلیوں کے نیچے ناف کے اوپر ہو رہا ہے، پیٹ سخت ہوتا ہے، ہم تھوجا 30 دیتے ہیں، ہمیں فوراً ریلیف ملتا ہے، مریض کو سکون آ جاتا ہے، فوراً اس کے دل سے دعائیں نکلتی ہیں، مشکل سے 5 منٹ بھی نہیں لگتے کہ وہ دعائیں دینے لگتا ہے کہ مجھے سکون آ گیا ہے. میں جنگجوہ صاحب کو شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے اس بات کو پھر اجاگر کر دیا. بلال صاحب سے میرے ٹیلی فون پہ بات ہوئی تھی، ان کا بھی شکر ادا کروں گا کہ انہوں نے گروپ میں یہ ڈال کر دوسروں کے لیے سیکھنے کا موقع دیا. بہت بہت شکریہ. جو لوگوں نے مجھے اس چیز کو سراہا ہے ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں گا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی روز سیکھنے کا موقع دیتا رہے. السلام علیکم سر، کیسے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک سر. آپ ہی کے فارمولے کے مطابق سر ایک انفرٹیلیٹی کیس میرے پاس آیا جس نے بہت سارے ایلوپیتھک ادویات یوز کی تھی، بہت سارے مطلب ہر قسم کے ٹوٹکے وغیرہ سب کچھ کیے تھے، مگر ان کو افاقہ نہیں ملا سر. جب میرے پاس آئے سر کیس ٹیکنگ کے بعد پتہ چلا، اور سر کچھ ٹیسٹ ان کے پاس بھی تھی، تو سر ٹیسٹ سارے کلیئر تھے. بہرحال ان کو ہم نے کرولی بخار کے لیے دی اور کڈنی انفیکشن کے لیے یوریبیٹ دے دی، اور اس کے ساتھ ایسی ہی مطلب ان کی مائنڈ کے لیے ایک فولاد سیرپ وہ دے دی ٹانک کہ مطلب ان کے لیے ذہن ان کا کلیئر ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی پہ آپ ہی کی بدولت، آپ ہی کے محنت کے بدولت سر اللہ تعالیٰ نے ان کی پریگنینسی ٹیسٹ پازیٹیو آیا. 1 مہینے بعد دوبارہ فیمیل آئی، بہت خوش تھی. دعاؤں میں ان کی دعاؤں میں ان کے لیے میں کیا بتاؤں، ان کے ساتھ الفاظ نہیں تھے جس طرح وہ دعائیں دے رہے. تو میں نے کہا کہ ہمارے بزرگ ہیں سر ڈاکٹر سعید وکیل سر، ان کو بھی دعاؤں میں یاد رکھ. یہ انہی کی بدولت یہ فارمولہ ملا، اور صرف کرولی اور یوریبیت ہی کے ساتھ ہی ان کی پریگنینسی پازیٹیو ہو گئی. تھینک یو سو مچ. اب دیکھیں ڈاکٹر صاحب، گردے کی انفیکشن ہی فرٹیلیٹی نہیں ہونے دے رہی تھی، کیونکہ جو جراثیم ہوتے ہیں فرٹیلیٹی کے، جسے ہم اسپنکس کہتے ہیں، وہ بہت سینسیٹیو ہوتے ہیں، بدبو برداشت نہیں کرتے، فوراً مر جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کی جو ریکوائر پرسنٹیج ہوتی ہے وہ پوری نہیں ہو پاتی اور فرٹیلیٹی نہیں ہوتی. جبکہ ایلوپیتھک ڈاکٹرز تھائرائیڈ کے علاج کر رہے ہوتے ہیں، ہارمونز کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، اور مریض کو کہیں سے کہیں پہنچا دیتے ہیں. اسی طرح معمولی بلڈ پریشر کا علاج تو ان سے ہوتا نہیں ہے. اب بلڈ پریشر کوئی بیماری نہیں ہے، ساری عمر دوائیں کھلاتے ہیں، اور دوائیں بڑھتی چلی جاتی ہیں، اور مریض کو مرتے دم تک دوائیں چلتی رہتی ہیں، بلڈ پریشر کی، بخار کی، اور دوسری بیماری تو بڑے دور کی بات ہے. یہی ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، بخار کو مائنڈ کر لیں، بخار کا علاج کر لیں، اور مریض پھر سے ساری دوائیں اس کی چھوٹ جاتی ہیں. ابھی ایک اور کیس بلڈ پریشر کا، 10 سال سے مریض بلڈ پریشر کی دوائیں کھا رہا تھا، ہمارے ڈاکٹر اسلم کھوکر صاحب راولپنڈی کے، انہوں نے کیس کیا ہے. میرے خیال سے 15-20 روز میں ہی دوائیں اس کی چھوٹ گئی ہیں، بلڈ پریشر نارمل ہو گیا ہے. میں ان سے ریکویسٹ کی ہے میں نے کہ وہ ہمیں وائس بنا کے بھیجیں، میں گروپ میں ڈالوں گا. بہت بہت شکریہ جناب.